الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سب سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ درود پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد بارک سلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پروردگار عالم کا ارشاد پاک، اے مومنوں، خود کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ حاضرین محترم و ناظرین، ہم نے اپنے اصول و ضوابط کو اس طریقے سے اپنے سانچے میں ڈھال رکھا ہے کہ ہم اپنی ناکامی اور اپنی بزدلی اور اپنی پستی اور ساتھ ساتھ پس ہمتی کے شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ان چیزوں کو ہم نے کبھی نگاہوں میں لا کر کے اس پر غور و خوض نہیں کیا۔ وہ زمانہ تھا، وہ دن تھا، وہ تاریخ تھی کہ ہمارے اسلاف کرام اپنی زبان فیض ترجمان سے جو ارشاد فرما دیتے، پروردگار عالم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے طفیل میں اسے شرف قبولیت عطا فرما کر انہیں مقام علیہ پر فائز فرما دیتا۔ انہی میں سے ایک ایسی شخصیت ہے جسے ہم اور آپ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پرپوتے ہیں۔ آئیں آپ کو بتاتا چلوں، آپ کی سماعت سے میں اپنی باتوں کو قریب کرتا چلوں۔ آج کی تاریخ کے ماحول کو اور کل کے ماحول کو آپ نگاہوں میں رکھیں اور موازنہ کریں کہ آج ہمارا اور ہمارے بچوں کا کیا طریقہ کار ہے، اور ماضی کی طرف جائیں۔ ماضی کے جو بچے تھے، ماضی کی جو شخصیتیں تھیں، ان کے طریقہ کار کو ہم دیکھیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 سال کے ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 سال کے ہیں، بازار میں کھڑے ہیں اور زار و قطار رو رہے ہیں۔ راہگیر کی نظر پڑ رہی ہے، ہر گزرنے والا پوچھ رہا ہے، کیونکہ 4 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ ایک ننھا سا نظریہ اور ننھی سی عمر اور ننھے سے قد کو آپ ملاحظہ فرمائیں۔ گزرنے والے پوچھتے رہے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں۔ پوچھنے والا جب پوچھتا ہے تو اور رونے میں اضافہ ہو جا رہا ہے، اور ایک ایسا وقت آیا کہ آپ زار و قطار رونے لگے۔ کسی اچھے عالم کا گزر ہوا، انہوں نے پوچھا، دیکھ کر پہچان لیا اور کہا، جعفر کیوں رو رہے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ اکبر۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زبان حال سے ارشاد فرماتے ہیں،
میں جہنم کی بھڑکتی آگ سے رو رہا ہوں، پتہ نہیں وہ منظر کیسا ہوگا جب اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈالے گا، تو ڈالنے کے بعد کیا حشر ہوگا، وہ منظر کیسا ہوگا، اس کا تصور کر کے میں رو رہا ہوں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، بیٹا تم چھوٹے ہو، بچے ہو۔ کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ زمانے کا دستور ہے کہ جب بڑی لکڑی کو جلاتے ہیں نہیں جلتی ہے تو چھوٹی چھوٹی لکڑی کو رکھتے ہیں، اور جب جلنے لگتی ہے اسی کی بنیاد پر بڑی لکڑی کے اندر آگ پکڑ لیتا ہے۔ تو میں یہ تصور کر کے رو رہا ہوں کہ قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ ہم چھوٹے ہیں اور ہمیں جہنم میں ڈالا جائے۔ اللہ اکبر۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 سال کے ہیں۔ یہ مزاج کہاں سے پیدا ہوا، یہ فکر کہاں سے پیدا ہوئی، یہ تصور کہاں سے ہوا؟ وجہ یہ ہے کہ گھر کا ماحول جب سازگار ہوگا، گھر کے اندر خوف خداوندہ قدوس لوگوں کے دلوں میں موجزن ہوگا، گھروں کے اندر حق ناحق کا امتیاز ہوگا، گھر کے اندر حلال اور حرام کا امتیاز اور اس پر عمل پیرا ہونا لوگوں کا مزاج ہوگا، تو یقیناً بچوں کے اندر بھی یہ نظریہ پیدا ہوگا، بچے کے اندر بھی وہ فکر پیدا ہوگی، بچہ بھی ان باتوں کو اپنی نگاہوں میں رکھ کر کے تصور کرتا ہوا نظر آئے گا۔ آج کا کیا ماحول ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ آج 7 سال 4 سال نہیں بلکہ 10 سال نہیں 15-20 سال کے بچوں سے آپ پوچھیں گے، آپ جب پوچھیں گے انہیں شریعت مطہرہ کا کوئی علم نہیں، ان کو اپنے نبی جن کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کا کوئی علم نہیں، خدا کیا ہے خدا کا کوئی علم نہیں، اور عصر حاضر کے ماحول کو اپنی نگاہوں میں رکھ کر کے ان سے اگر پوچھیں کہ فلاں فلم کا ڈائریکٹر کون ہے، بچہ فوراً بتاتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ یہ پوچھیں کہ فلاں ہیرو کہاں رہتا ہے، وہ بچہ فوراً بتاتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ یہ پوچھیں اس فلم میں ہیرو کون ہے، بچہ بتاتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ غلطی بچے کی نہیں ہے بلکہ ان بچوں کے والدین کی غلطی ہے کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے ناآشنا کر کے دنیاوی ماحول میں اسے ڈھال کر کے اپنی زندگی بھی خراب کر رہے ہیں، اپنے معصوم بچوں کی زندگی بھی خراب کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آئیں آپ کو بتاتا چلوں، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر جب قبرستان میں جاتے ہیں، قبر والوں کو سوال سلام کرتے ہیں، سلام کرنے کے بعد ان سے سوالات کرتے ہیں، لیکن قبر والے جب آپ کے سوال کا جواب دیں گے تو آپ کی قوت سماع اتنی مضبوط نہیں ہے کہ قبر والوں کی بات کو آپ سنیں یا آپ سماعت کر سکیں۔ جب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے، سوال کا جواب نہ ملتا تو آپ کہتے یقیناً میرے درمیان اور تمہارے درمیان ایک حجاب ہے، ایک پردہ ہے جس کی بنیاد پر تمہاری بات ہماری سماعت سے قریب نہیں ہو رہی ہے۔ اور قبرستان میں بیٹھے رہتے، روتے رہتے، آپ کی آنکھیں اشکبار ہوتی رہتی اور صبح تک آپ یاد الہی میں مستغرق رہتے۔ اللہ اکبر۔ اسلام کے مقدس شہزادوں، عصر حاضر کا جو ماحول ہے میں آپ کو بتاتا چلوں، اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، لوگ جاتے ہیں میت کے ساتھ میں، اور جانے کے بعد نماز جنازہ پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی، کہتے ہیں کہ میں پاک و صاف نہیں ہوں۔ اللہ اکبر، مسلمان کا بچہ پاک و صاف نہیں، کس قدر افسوس کا مقام ہے۔ اور اسی پر اکتفا نہیں، نماز جنازہ پڑھنے والے نماز جنازہ پڑھتے ہیں، جاتے ہیں بہت سارے افراد، لیکن چند حضرات نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد جب مردے کو قبر میں ڈالا جاتا ہے، اللہ اکبر، وہ مقام ایسا مقام ہے کہ ہر ایک کو وہاں جانا ہے، ہر ایک کو فکر کرنی چاہیے، لیکن قبرستان میں جا کر کے لوگ اپنے گھروں کی بات کرتے ہیں، کاروبار کی بات کرتے ہیں، خشیت الہی ان کے قلب و جگر میں موجزن نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ان کی نگاہوں کے سامنے نہیں، وہ تصور نہیں کرتے ہیں کہ ایک دن ہمیں بھی اس مقام پر آنا ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے بلکہ خبر نہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن قربان جائے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک سلم
صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اللہ، اسلام کے مقدس شہزادوں، پیارے مصطفیٰ کے پیارے دیوانوں، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو نصیحتیں ہیں، اگر مرد مومن ان نصیحتوں کو اپنی نگاہوں میں رکھ کر کے عمل پیرا ہو جائے تو یقیناً پروردگار عالم اس پر فضل فرمائے گا۔ اللہ اللہ، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، خوش اخلاقی گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتی ہے جس طرح سورج برف کو پگھلا دیتا ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص اللہ کی دی ہوئی روزی پر راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑی روزی دیا تو بندہ اگر اس پر راضی ہو گیا، تو اگر آپ تھوڑا عمل کرتے ہیں تو پروردگار عالم آپ کے تھوڑے عمل سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایمان عمل کے بغیر نہیں، ایمان عمل کے بغیر نہیں، اور عمل یقین کے بغیر نہیں، اور یقین عاجزی کے بغیر نہیں، یقین عاجزی کے بغیر نہیں۔ اور فرماتے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ روزہ دار کا سونا عبادت ہے، اور اس کی خاموشی تسبیح ہے، اور اس کا عمل قبول ہے، اور اس کی دعا قبول ہے۔ اور آگے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، 5 شخصوں سے آپ پرہیز کرو، 5 شخصوں سے آپ پرہیز کرو۔ ایک جھوٹ بولنے والا انسان، جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو ہمیشہ وہ دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا، احمق سے بچو، کیونکہ احمق کی دوستی بہت ہی خطرناک ہوتی ہے۔ احمق سے بچو جو تمہیں بجائے فائدہ کے نقصان پہنچائے گا۔ اور آگے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، بخیل سے بچو جو اپنے تھوڑے فائدے کے تحت آپ کو نقصان میں ڈال دے گا۔ اور آپ فرماتے ہیں، بزدل سے بچو جو مشکل وقت میں آپ کو تنہا چھوڑ دے گا۔ اور آپ فرماتے ہیں، بد عمل سے بچو، بد عمل اپنے تھوڑے فائدے کے لیے آپ کو کم تر کر دے گا۔ اللہ اکبر، یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے اقوال ہیں۔ آئیں آپ کو بتاتا چلوں، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ اگر ہم اپنی نگاہوں میں رکھ کر کے عمل پیرا ہوتے ہیں، یقیناً پروردگار عالم فضل فرمائے گا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 چیزوں میں شریف انسان آر نہیں کرتا، 4 چیزوں میں شریف انسان آر نہیں کرتا۔ ایک، باپ کی تعظیم کرنے میں، اپنی جگہ سے اٹھنے میں۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں، مہمان کی خدمت کرنے میں، استاذ کی خدمت کرنے میں، کسب حلال یعنی حلال کی کمائی حاصل کرنے میں بندہ شرمندگی محسوس نہیں کرتا۔ یہ اقوال جو بزرگوں کے اقوال ہوتے ہیں، ان اقوال کو انسان اگر اپنی نگاہوں میں رکھتا ہے تو یقیناً پروردگار عالم فضل فرماتا ہے۔ تو اسلام کے مقدس شہزادوں، تھوڑی بات پر اگر انسان عمل پیرا ہو کر کے اپنی زندگی کے لمحات گزارے، اسی میں اس کی کامیابی ہے۔ رب قدیر کی حضور ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اپنے حبیب سرور کونین محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔